اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی واحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اما بعد جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ علمنی عملا ان يدخله الجنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعل خمسة عمل يدخله الجنہ۔ سامعین محترم، آج کے یہ پروگرام برائے احصال ثواب باجی رضیہ صاحبہ زوجہ آغا مختار علی، جو کہ آج سے تقریباً 4 ہفتے پہلے اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر کے چلے گئی تھے۔ انتہائی نیک خاتون تھی، پرہیزگار خاتون، صوم و صلاۃ کے پابند اور ذکر حسین اور ذکر آل رسول زندگی بھر اس ذکر میں مصروف رہتی تھی۔ اس خاتون کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے آغا مختار صاحب، ان کے پسران برادران نے یہ تقریب رکھا ہے، دعائیہ پروگرام۔ ایک تو سردی زیادہ ہے اور بعد میں 2-3 اور بندے بھی پڑھنے والے ہیں، تو میں نے خود کہا مجھے جلدی پڑھاؤ، مجھے بھی دو کام ہے۔ جاء رجل الى رسول اللہ، ایک شخص زمانۂ رسالت معاب میں حضور اکرم کے پاس تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں اس عمل کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جتنے دنیا میں ادیان عالم ہے، اہل کتاب میں سے یہودی، نصارہ، مسلمان، یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے جنت میں جانا ہے، جنت کے ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی جنتی لوگ ہیں، باقی لوگ فارغ ہیں۔ نصارہ کا ان کا یہ دعویٰ ہے جنت کے وارث ہم ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے ہم جنت میں جائیں گے، اور ہم مسلمانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جنت کے وارث ہم ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ جتنے بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہر کسی کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور آسان طریقے سے۔ لیکن جنت میں جانا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اب جنت میں جانا کجا؟ آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس کے قریب سے نہیں گزر سکتے، تو جنت میں ہر بندہ نہیں جا سکتے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہے، کچھ شرائط ہے، کچھ نہ کچھ دنیا میں کرنا پڑتا ہے۔ جاء رجل الى رسول اللہ، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، مجھے ایسا عمل بتائیں، تو حضور نے فرمایا قال رسول اللہ افعل 5 اشیاء، 5 قسم کا ایسا عمل ہے تم کر، 5 قسم کا کام میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، یہ 5 قسم کے کام کرو، دخلت الجنت بأي باب شئت۔ اس 5 قسم کے کام کرنے کے بعد قیامت کے دن جس دروازے سے جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہیے تم جنت میں جا سکتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے چیز صل المکتوبات، 5 وقت اللہ کو یاد کرو، مالک کو یاد کرو، نماز چھوڑ کر اپنے رب کو بھول کر ایک طرف اللہ کو ایک طرف کر کے جنت میں جانے کا جو خیال ہے یہ غلط ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کیے ہوئے کئی اور شارٹ راستے سے جنت میں جانے کا۔ جنت میں چور راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پہ بھی وہاں پہ بندے تعینات ہیں، باقاعدہ چیک کرتے ہیں، چیک کریں گے آپ کے پاسپورٹ ویزا چیک کریں گے، جس کے پاسپورٹ پہ علی کا مہر لگا ہوگا وہ جائیں گے، ہر بندہ بائی پاس نہیں جا سکتے۔ دیکھو
آپ سعودیہ، عراق یا ایران یا انڈیا پاسپورٹ ویزا کے بغیر نہیں جا سکتے، حالانکہ بارڈر اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ بارڈر بڑا ہے. یہاں سے ایران جانے کے لیے 2-3 بارڈر ہے، آگے عراق جانے کے لیے 3-4 بارڈر ہے، ترکی جانے کے لیے بارڈر ہے، لیکن بارڈر کراس نہیں کر سکتے. وہاں پہ سرکاری اہلکار موجود ہوتے ہیں. پاسپورٹ اور ساتھ ویزا ہونا پڑتا ہے، ویزا بھی اس ملک کا ویزا ہو، اس کے بغیر نہیں جا سکتے. تو جنت میں سب پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، شیعہ سنی تمام کتب میں یہ اٹل فیصلہ ہے، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی بندہ پل صراط اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا جب تک علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ویزا اجازت نامہ نہیں ہوگا، ہے نا. جو پل صراط گزرے گا وہ جا کے جنت میں. اب پل صراط گزرنا وہ بھی بہت مشکل ہے. فرمایا صلی المکتوبات، 5 وقت اپنے رب کو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جو تمہارے رزق کا ذمہ دار ہے، تمہارے زندگی کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، جو تمہیں موت دے گا، رزق دے گا، اس رب کو یاد کرو. نمبر 2، صم شہر رمضان. اگر تم زندگی میں تمہاری زندگی ماہ رمضان آ جائے، ماہ رمضان کو پالے، تو ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو. سیم وآت الزکات. اگر اللہ نے آپ کو زیادہ یا کم رزق دیا ہے، اس رزق میں سے کچھ نہ کچھ آپ سے کمتر لوگ، غریب لوگ، حقدار، نادار، ضرورت مند، مریض، مسافر، ایسے لوگوں پہ کچھ نہ کچھ خرچ کرو. اور رب سے بھی رابطہ رکھو. رب سے رابطے کا نام نماز ہے، مخلوق سے رابطے کا نام زکوٰۃ ہے. فقط رب کو یاد کرنے کا بھی یعنی کافی نہیں ہے، فقط مخلوق کی خدمت بھی کافی نہیں ہے. ادھر رب کو بھی راضی کرو، ادھر مخلوق کے خدا کو بھی راضی کرو. چوتھے نمبر پر وغتسل الجنابہ، یعنی اپنے آپ کو غسل جنابت اگر کسی پہ ہو جائے نجاست کے حالت میں. جو انسان نجس ہوتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. نجاست کی حالت میں انسان عبادت نہیں کر سکتے، نجاست کے حالت میں انسان قرآن نہیں اٹھا سکتے، پڑھ نہیں سکتے، کسی معصوم کے حرم میں نہیں جا سکتے، حرم خدا میں نہیں جا سکتے، کوئی بھی عبادت نجاست کی حالت میں نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ عورتوں کے لئے حکم ہے آٹا گننا ہو، کھانا پکانا ہو، تب بھی اگر نجاست کی حالت میں ہے تو پہلے وضو کرو یا ہاتھ چہرہ دھو لو پھر وہ کام کرو. غسل جنابت عام لوگوں کو 90% لوگوں کو شاہ صاحب غسل جنابت کے نہیں پتا. جتنے مرضی آپ صابون لگاؤ، یعنی 2-2 3-3 باٹی جسم میں ڈالو، جب تک نیت نہیں کرو گے تب تک وہ عمل قابل قبول نہیں. نیت ہر عمل کے لیے نیت ہے. اب آپ نے آج ماہ رجب کے روزے رکھا، جمعہ بھی ہے، ماہ رجب آپ نے روزہ رکھا لیکن نیت نہیں کیا تو کوئی قابل قبول نہیں ہے. نیت شرط ہے. میں غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ. پہلے استنجا کرو، طہارت کرو، اس کے بعد سر اور گردن 3 دفعہ دھو لو، پھر جسم کے دائیں حصے کو 3 دفعہ، پھر جسم کے بائیں حصے کو. صابون کوئی شرط نہیں ہے، شیمپو لگانا شرط نہیں ہے، پانی پہنچانا ضروری ہے. 3 مرتبہ غوطے لگاؤ، انسان پاک ہو جاتا. جس قدر آپ پاک و صاف رہو گے اتنے اللہ آپ کو پسند کرے گا. جس قدر انسان ناپاک رہو گے شیطان کے قریب ہوتا جائے گا، رب سے دور ہوتا جائے گا. جس قدر، اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے، وہ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، نجس لوگوں سے محبت نہیں کرتا. 5ویں حضور نے فرمایا 5ویں عمل حب علی و اولادہ المعصومین. علی اور اولاد علی سے، میرے اولاد سے محبت کرو، میرے اولاد سے محبت کرو. بِأَيِّ بَابٍ شِئْتَ دَخَلْتَ. اس کے بعد یہ 5 کام کرنے کے بعد جس دروازے پہ چاہیے تم جنت میں جا سکتے ہو. فوالذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا. لو صلیت 1000 وحججت 1000 وغزوت 1000 وقرأت التوراة والزبور والانجیل والفرقان
وَعَبَدَّ اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ، اگر کوئی بندہ علی یعنی اولاد رسول اور برادر علی کو چھوڑ کر، آل رسول کو چھوڑ کر، ایک ہزار حججت الفن، ہزار حج کرے، ہزار عمرے کرے، ہزار جہاد کرے، ہزار نمازیں پڑھے، ہزار مہینے روزہ رکھے، وَغَزَوْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ غَزْوَةٍ، ہر نبی کی اقتداء میں ہزار ہزار جہاد میں حصہ لے، وَحَجَجْتُ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ہر نبی کی قیادت میں ہزار ہزار حج اور عمرہ انجام دے، وَقَرَأْتُ التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان، تورات و زبور انجیل روز ختم قرآن کرے، ختم زبور انجیل کی تلاوت کرے، اگر لم یدخلو، اگر اس کے دل میں میرے اولاد اور میرے بھائی کے محبت نہیں ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت میں داخل ہونا کجا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ شرط ہے۔ فرمایا اس حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا یہ خبر یہ میں اپنے مرضی سے نہیں کر رہا، یہ اخبرنی جبرائیل، جبرائیل نے مجھے خبر دیا۔ جبرائیل اپنی مرضی سے کوئی پیغام کوئی بیان نہیں دیتا، اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ حکم جبرائیل لے کر آتا ہے۔ لم یتخذ اخا الا علی ابن ابی طالب، زندگی میں جبرائیل نے فقط دو بندوں کو اپنے بھائی بنایا ہے، یا مجھے مصطفیٰ کو بھائی بنایا ہے یا علی مرتضیٰ کو بھائی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جبرائیل نے میکائیل کو اپنے بھائی نہیں بنایا، میکائیل بھی جبرائیل کے ہم منصب ہے، ہم منصب، ٹھیک ہے نا، بڑے فرشتے ہیں، سردار ہیں فرشتوں کے، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان میں سے بھی کسی کو اپنے بھائی نہیں بنایا۔ اگر مخلوقات میں سے کسی نے بنایا ہے یعنی جبرائیل نے، تو مجھے محمد کو بھائی بنایا ہے یا میرے بھائی علی کو، اور میں نے بھی جتنے بھی مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں سے میں نے بھی فقط علی کے علاوہ کسی اور کو بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا جب تک میرے آل کے محبت کرنے والے، میرے آل کے محب جنت میں رہیں گے، تب تک میرے آل کے دشمن جہنم میں رہیں گے۔ اس لیے عزیزان محترم ہمیں صرف یہ امید کرنا چاہیے کہ آل محمد قیامت کے دن ہمارے سرپرستی فرمائیں گے، نگاہ کرم کریں گے۔ ایام وفات حضرت سیدہ زینب بنت امیر المومنین ہے، چند جملے آپ ادھر سے سماعت فرمائیں، ٹائم بھی سردی بھی ہے اور پڑھنے والے بھی کافی ہے۔ اذا ارادت الخروج لزیارت جد رسول اللہ، حدیث میں متن، میری عادت ہے متن حدیث کتاب سے پہلے وہ سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ۔ جناب حضرت سیدہ زینب بہت عظیم خاتون ہے، جس طرح دین اسلام پہنچانے میں اگر خدیجۃ الکبریٰ ساتھ نہ دیتے، پیغمبر اسلام دین پہنچانے میں کامیاب نہ ہوتے۔ اسی طرح اگر زینب کبریٰ ساتھ نہ دیتے تو حسین کی شہادت نامکمل۔ حسین کے شہادت میں جناب حضرت زینب کبریٰ شریک ہے، اس لیے ہم شریکت المصائب کہتے ہیں۔ حسین کی اس مشن میں، اس مقصد میں، اس سے پیغمبر کے بعد امیر المومنین کے ساتھ اگر سیدہ زہرا ساتھ نہ دیتے، علی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتے۔ کائنات میں بڑے بڑے خواتین گزرے ہیں، ہم لوگ فخر کرتے ہیں نا جی، آدم مرد ہیں، نوح مرد ہیں، 1,54,000 انبیاء مرد ہیں، 12 امام مرد ہیں، اوصیاء مرد ہیں، شہداء صالحین مرد ہیں، تو عورتوں کو بھی فخر کرنے کا اللہ نے موقع رکھا ہے۔ حضرت حوا انہوں نے پوری زندگی میں حضرت آدم کے ساتھ دیا ہے، جناب آسیہ نے ساتھ دیا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، جناب حضرت مریم نے جناب عیسیٰ کے ساتھ دیا ہے، جناب سارہ اور حاجر نے ابراہیم کے ساتھ دیا ہے، اور جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مشن اسلام میں پیغمبر اسلام کے ساتھ دیا ہے، فاطمہ بنت حسن نے بھی ساتھ دیا ہے، جناب حضرت فاطمہ زہرا نے بھی مولا علی کے ساتھ دیا ہے۔ یہاں پہ بھی جناب زینب نے اس تاریخ کربلا میں، تحریک کربلا کی اس مشن میں اگر جناب سیدہ زینب شریک نہ ہوتے، حسین
کامیاب نہ ہوتے، شہید تو ہو جاتے مگر مقصد حسین کو قیامت تک پہنچانے والا نہ ہوتے۔ مقصد خدا کو حسین نے بچایا ہے، مقصد حسین کو زینب نے بچایا ہے۔ اذا ارادت جلدی جلدی گزرتا ہوں۔ اذا ارادت الخروج لزیارت جد رسول اللہ تخرج لیلا والامیر المومنین امامہا والحسن یمینہا والحسین شمالہا۔ جب بھی حضرت سیدہ زینب زندگی میں اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو رات کی تاریکی میں، رات کے چھا جانے کے بعد مولا علی آگے آگے ہوتے تھے، تخرج لیلاً رات کی تاریکی میں، امیر المؤمنین امامہا مولا علی آگے آگے، والحسن یمینہا دائیں طرف امام حسن، والحسین شمالہا امام حسین بائیں طرف، اور بنو ہاشم کے چند نوجوان ہاتھ میں یعنی تلوار لے کر جناب زینب کے پیچھے۔ فَإِذَا قَرُبَتْ قَبْرُ الشَّرِيفِ فَأَحْمَدَ عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَحْمَدَ ذُو الْقَنَاطِيلِ۔ جب قبر کے قریب پہنچتے تھے تو مولا علی آگے بڑھ کر حضور کے روزے پر، اس وقت دیوہ جلتے تھے رات کی تاریکی میں، اس وقت بجلی کا وجود نہیں تھا تو دیوہ جلتے تھے، مولا علی آگے بڑھ کر اس روشنی کو گول کرتے تھے۔ فَسَأَلَهُ الْحَسَنُ یا ابتا، امام حسن نے پوچھا بابا رات کی تاریکی ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، اس کو چراغ کو اندھیرا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو گل کرنے کے بجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا یا بنی حسن ان ینظر شخصک الی اختک زینب، میں اس لیے چراغ کو گل کرتا ہوں کسی نامحرم کا نظر تیرے بہن کے چہرے پہ نہ پڑے۔ مولا علی یعنی اس قدر جناب زینب کے تقدس کو دیکھیں کہ زینب کے ساتھ ان کی عزت احترام کے لیے، ان کے پردے کی حفاظت کے لیے، ان کے والد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، ان کے آگے آگے حسن اور حسین دائیں بائیں، بنو ہاشم کے نوجوان۔ آپ اس خاتون کی عزت اور احترام، شان اور رتبے کو اندازہ کریں کہ ان کے بغیر جناب زینب کبھی گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ ایک یہ زمانہ بھی زینب نے دیکھا، ان کی عزت و تکریم کے لیے باپ آگے اور بائیوں کے تمام بائیوں کے جرمت میں جناب زینب حرم میں جائے کرتی تھے۔ ایک ایسا دور بھی زینب نے دیکھا، نہ باپ ہے، نہ بائی ہیں، نہ بھتیجے ہیں، نہ بانجے ہیں، ہر طرف ان کے لاشیں پڑے ہیں، اکیلا زینب ہے مقتل میں، اور لاشوں کے قریب جا کر کبھی حسین پر مرثیہ، کبھی علی اکبر پر مرثیہ، کبھی جناب قاسم پر مرثیہ، کبھی نہر القمہ کے قریب جا کر کٹے ہوئے بازوں پہ حضرت عباس پہ مرثیہ، کبھی اون محمد پہ مرثیہ۔ لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس خاتون کے حوصلے کو دیکھیں، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اپنے حوصلے کو بلند رکھا۔ واقعی کربلا کے بعد جناب سیدہ زینب مسلسل بیمار رہے، مسلسل بیمار۔ جناب حضرت عبداللہ بہت امیر صاحب دولت حیثیت والے تاجر پیشہ والا بندہ تھا حضرت عبداللہ۔ آپ نے شام میں کچھ ذاتی زمین خریدے ہوئے تھے، کیونکہ سعودیہ گرم ایریا ہے، شام ٹھنڈا ایریا ہے۔ جناب حضرت عبداللہ نے جناب زینب سے فرمایا یا بنت امیر المؤمنین، اے بنت زہرا، آپ کی طبیعت مسلسل واقعی کربلا کے بعد ناساز ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا نقل مکانی کروں، جگہ تبدیل ہونے سے شاید طبیعت میں بہتری آ جائے۔ آپ کو مدینے سے لے کر گئے شام، اس باغ میں جب پہنچے جس باغ میں اسیری کے دوران ایک دفعہ ٹھہرایا گیا تھا، جب حضرت زینب نے اس باغ کو دیکھا فرمایا آج سے کچھ عرصہ قبل اس باغ میں جناب اس درخت پہ علی اکبر کا سر مبارک لٹکا ہوا تھا، جناب شہزادہ قاسم کا، امام حسین کا، تمام شہیدوں کو یاد کر کے، کبھی اصغر کو یاد کر کے، مختلف رنگ برنگ کے پھول لگے ہوئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے
زندگانی فاطمۃ الزہرا کتاب سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، فارسی میں ہے، میں نے یہ قوم سے لیا تھا آج سے 20 سال پہلے، کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ باقی عام کتابوں میں سیدہ زینب کی شہادت کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ہے، بعض لوگ اپنے مرضی سے اپنے طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں، لیکن مختصر اس میں یہ لکھا ہے مختلف پھل درخت تم پہ اور پھول لگے ہوئے تھے، جناب زینب نے کبھی کسی پھول کو دیکھ کر علی اکبر کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، کسی پھول کو دیکھ کر قاسم کو یاد کر کے، کبھی کسی پھول کو دیکھ کر اون محمد کو یاد کر کے، کبھی محمد اور ابراہیم کو یاد کر کے، کسی پھول کو دیکھ کر یہ سارے پھول کربلا میں مرجھا گئے تھے۔ ہر ایک پھول کو یاد کر کے جناب سیدہ زینب نے رویا، رو رو کر جناب زینب بے ہوش ہو گئی۔ ساتھ ایک چشمہ ہے، ایک چھوٹا سا کھالا ہے، جناب سیدہ زینب اس کھالے میں گر گئی بے ہوشی کے حالت میں۔ نیچے ایک بندہ اپنے کھیتوں کو پانی ڈال رہا تھا، جب پانی بند ہو گیا وہ اوپر آیا پانی لگانے کے لیے، دیکھا تو وہ چشمہ بند ہے، اس نے نہیں دیکھا اندر کوئی بندہ ہے، اس نے بیلچے کے ذریعے سے اس پانی کو کھولنے کی کوشش کی، وہ بیلچہ جناب سیدہ زینب کے پیشانی کو لگا۔ اس وقت آپ بے ہوشی کے حالت میں اس نہر کے اندر تھے، پانی کے اندر، جناب سیدہ زینب کی یعنی پیشانی پر جس جگہ پہ مولا علی کو ضرب لگا تھا اسی مقام پہ زینب کے سر کو بھی ضرب لگا۔ جناب سیدہ زینب اس وقت شہید ہو گیا، اور جب پانی میں خون بہنے لگا، اس نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے، دیکھا تو ایک خاتون ہے، فوراً اس نے محلے میں اعلان کر دیا۔ جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کچھ ان کے ساتھی آئے، حضرت سیدہ زینب کو اس پانی سے نکالا، باعزت طریقے سے غسل دیا، کفن پہنایا، اور اپنے ہی اسی باغ میں تدفین کر دیا آج جہاں پر حضرت سیدہ زینب کا روزہ مبارک ہے۔ عزیزان محترم، ایک ایسا وقت بھی آیا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، کتنے حوصلے بلند ہے اس خاتون کی۔ 18 بھائی کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز شب کو جاری رکھا، اس کے باوجود حسین کے یتیموں کو سنبھال کر رکھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس کربلا تک ایک دن بھی جناب زینب نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ تمام کے تمام حسین کے وصیتوں پر جناب زینب نے عمل کیا۔ اگر جناب زینب کربلا واقع میں نہ ہوتی، حسین کا مقصد نہ ہو جاتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔